مجھے رضوی ملنگ کی خدمت میں مائک پیش کرنا ہے. میں چاہوں گا جتنے سٹیج پہ دوست ہیں آپ بیٹھے ہیں, آپ نے یہ محفل کا انتظام کیا ہے, محفل کو محفل رہنے دیں, آپ تشریف فرما جائیں مہربانی. آپ بیٹھے سارے بیٹھے, آپ کے پورے انتظامات کے ایک ایک ایونٹ کو میرا سلام ہے, آپ کی تمام کاوشوں کو میرا سلام ہے. اللہ کریم آپ کی توفیقات میں مزید برکتیں عطا کرے. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھیں, آپ کو جہاں پہ جگہ مل رہی ہے بیٹھیں. اور دوسرے نمبر پر میں دست بستہ گزارش کروں گا جتنے دوست سٹیج پر ہیں اپنے پاؤں سے جوتے نکال دیں. یہ آپ کے ٹرانسپورٹ کے ٹرالے نہیں ہیں, اس وقت یہ ممبر رسول ہے. مہربانی اپنے جوتے نکالیں, اللہ آپ کو مدینے لے جائے. مہربانی بیٹھ جائیں, دوسرا بیٹھ جائیں, بیٹھیں. آپ بیٹھ کے سنیں گے تو آپ کو اور لطافت آئے گی. مہربانی بیٹھ جائیں. مہربانی یار, آپ کو حوصلہ افزائی فرمائیں. میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں, ویر ہوں. بیٹھیں مہربانی, اللہ مدینے لے جائے آپ کو. میں دو چار اشعار قبلہ جس کا مجھے بالخصوص حکم بھی ہے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفۃ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر. سنی بندہ بولے, سنی بندہ. سیدنا صدیق اکبر آپ کی بارگاہ میں دو تین شعر, اور امیر المومنین عمر ابن الخطاب آپ کی بارگاہ میں دو شعر پیش کر کے میں قبلہ کی خدمت میں مائک پیش کر دینا ہے. حضرات توجہ رکھنی ہے. مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی. مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی. میرے لب پر رہے ہر دم ثنا صدیق اکبر کی. جو چاہتا ہے سیدنا صدیق اکبر کرم فرما دے. ممبر سے آخری پرت تک کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے, ہاتھ اٹھا کے میرے لب پر رہے ہر دم ثنا صدیق اکبر کی. لباس ٹاٹ پہنو, حکم تھا یہ سب فرشتوں کو. پسند آئی تھی رب کو جب ادا صدیق اکبر کی, وہ جس کے نام پر حیدر نے رکھا نام بیٹے کا. اس سے بڑا شعر فی الوقت کے لیے میرے دامن میں نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر کا سچا غلام سچا نوکر بولے گا, وہ جس کے نام پر حیدر نے رکھا نام بیٹے کا. شخصیت ہے وہی تو دلربا صدیق اکبر کی. شخصیت ہے وہی تو دلربا صدیق اکبر کی. اور جس دوست کا تعلق ہے تاریخ کے ساتھ وہ چھال اٹھائے گا میرے شعر کا, وہ خیر مقدم کرے گا. حضرات توجہ رکھیے گا. جنابے عباس بھائی آپ کی پوری رات میں بھاری شعر پڑھ رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. جنابے جعفر صادق کی امی جان کے بارے, جنابے جعفر صادق کی امی جان کے بارے. جو پوچھا نسل کس کی ہے, کہا صدیق اکبر. اور میں مائک رکھ رہا ہوں شعر پہ, یہ ایٹم بم شعر پیش کر رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. جس کا شعر کے ساتھ تعلق اور شغف ہے. عمر بھر خاک بسر پھرتا ہے, مسترد دشمن مولائے عمر پھرتا ہے. اور آپ کا نام ہی کافی ہے تحفظ کی جگہ. آپ کا نام ہی کافی ہے تحفظ کی جگہ. آپ کے نام سے شیطان کا سر پھرتا ہے. آپ کے نام سے شیطان کا سر پھرتا ہے. کل بھی راتوں میں مدینے کو عمر پھرتا تھا, اور آج بھی دل کے مدینے میں عمر پھرتا. میں التماس گزاروں خطیب پاکستان, خطیب ذیشان, فخر اہل سنت, سرمایہ اہل سنت, شمشیر اعلیٰ حضرت, وارث رموز حقیقت, جناب صاحبزادہ حضرت علامہ محمد فاروق الحسن ندوی القادری صاحب, آپ تشریف لائیں.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھ لو مل کے الصلاۃ والسلام علیہ. بندے نے گھٹ نہیں ہو جنہیں تھوڑی آواز گھٹ ہے. درود پڑھو الصلاۃ والسلام. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات لامحدود درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد 12/8 غربی دے اندر نبی علیہ السلام دے سارے غلام جو اس بابرکت محفل رات دے 12:30 بجے بھی تشریف فرمانے سٹیج تو لے کے آخری
اس نبی علیہ السلام دے غلام تک اس چیز دی پریشانی دے بغیر آئے نے کہ یار کسی نو فلان جگہ تے جگہ ملی مینوں کیوں نہیں ملی. پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ نے فرمایا سی کہ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، ہے غرض دید سے یہاں کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے. لہذا جتنے بھی آئے نے ایک چیز تے طے ہے کہ رات دے 12:30 بجے کوئی بندہ چاولاں دے تھال واسطے نہیں بیٹھ سکتا، کوئی حلوے دے شاپر واسطے نہیں بیٹھ سکتا. اس ٹائم اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے تو رسول اللہ دی محبت چ بیٹھ سکتا. مالک سب دی محبتاں نو اپنے فضل نال قبول فرمائے. آج تواڈے وچوں 2 نبی علیہ السلام دے غلام مالک کریم دی خاص کرم نوازی نال مسافر مدینہ بنن گے. اللہ تعالیٰ سب نو یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے. جڑے ساتھیاں نے آج دی خوبصورت محفل نو مینیج کیتا یا جڑے ساتھیاں نے انہاں نال تعاون کیتا، مالک انہاں سارے نو اور جتنے حضور دے غلام تھے جس مرضی شعبہ زندگی نال تعلق رکھتے ہیں جنہاں دے اندر شرکت کی تھی، اللہ سب نو دوواں جہاناں دیاں برکتاں عطا فرمائے. احباب عزیز وقار لمبا چوڑا آواز نہیں، مختصر میں عرض کراں گا، میرے تو بعد بھی محفل جاری رہنی ہے. میرے پیارے ہو ایک گل دل دیاں تختیاں تے لکھ لو، اس دھرتی تے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جڑا ذی شعور ہوئے تے شدت پسند نہ ہو. اے جڑا کہندے نا کہ مولوی بڑے شدت پسند ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ جناب اعلیٰ اپنی اوقات سے بڑھ جاتے ہیں، یہ رجت پسند ہیں، یہ فنڈامنٹل ہے وغیرہ وغیرہ جو مرضی. روئے زمین دے اوتے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جڑا ہوئے ذی شعور تے جذباتی نہ ہوئے، جڑا اپنے آپ تو کسے ایک موضوع دے اوتے باہر نہ نکل جاندہ ہوئے، جڑا جناب اعلیٰ شدت پسند نہ ہوئے. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی اپنے پیو واسطے شدت پسند ہے، کوئی اپنی ماں دی عزت دے معاملے، کوئی بہن دی عزت دے مسئلے، کوئی سیاسی پارٹی دے معاملے، کوئی کاروبار دے مسئلے، کوئی زمین تے پھیلی تے بننے دے مسئلے دے اندر تے کوئی رسول اللہ دی عزت دے مسئلے دے. فرق صرف اتنی ہے. باقی یہ کہنا کہ جناب یہ شدت پسند ہے، ہم تو بڑے نرم دل لوگ ہیں، انہاں واسطے ایک کو گل ہے. کل حضور دے غلام جدو روڑا تے نکلے رسول اللہ دی ختم نبوت تے ناموس رسالت واسطے، خان صاحب کل سانو کہنے ہوندے سن کہ اس طرح آنے سے تو پھر معیشت کیسے بحال ہوگی، پیسہ کیسے آئے گا، کیسے جناب ملک چلے گا. آج انہاں سارے نو روڑا تے آنا پیا، مننا پینا ہے. کوئی حکومت واسطے روڑا تے آندا ہے، کوئی حضور دی ختم نبوت واسطے آندا ہے. تاجدار ختم نبوت. بس میں اتنا کہنا چاہاں گا، ہر ایک نو جناب اعلیٰ اپنی اپنی چوائس تے اپنی اپنی پسند، کسے نو اپنا سیاسی لیڈر پسند، سیاسی جماعت پسند، سیاسی منشور پسند. محمد عربی دے غلامانو رسول اللہ دی عزت پسند کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، لبس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا. تاجدار ختم نبوت. بس گل دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جایا جے جدو مسئلہ رسول اللہ دی ناموس دا ہوئے، عزت مصطفیٰ دا ہوئے، پھر برادری ہوئے، قوم ہوئے، ابا ہوئے، چاچا ہوئے، ماما ہوئے، کوئی مرضی ہوئے، باوے سارا جگ ناراض ہو جائے. صدیق اکبر پاک نو جدو حرم دے اندر حضور دی عزت دے خطاب کرن دی وجہ تو سب تو پہلے جناب اعلیٰ حضور دے غلاماں وچوں جنہیں دین واسطے خطاب کیتا، حضور دی نبوت دے پیغام نو لوگاں تک پہنچایا. حضور دی امت دے وچوں میرے آقا دے صحابہ دے وچوں او سیدنا صدیق اکبر جنہاں نو حرم دے اندر اتنا ماریا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ دے رخسار تے نک سج کے ایک برابر ہو گئے. اب اپنی برادری اٹھا کے لے گئی آپ نو، کوئی تلیاں مل رہے آئے، کوئی پانی سٹ رہے آئے، حتیٰ کہ صدیق نے جناب اعلیٰ برادری والے کہندے نے پریشان نہ ہو صدیق اکبر دے والد، پریشان نہ
ابو قحافہ پریشان نہ ہو میں قحافہ ابو بکر دے ماں پیو پریشان نہ ہویا جے اسی بدلہ لواں گے تواڈے پتر دا اسی بدلہ لواں گے دا ایویں نہیں ہو سکدا ایویں نہیں ہو سکدا کسی صورت دے اندر کہ ابو بکر چلا جائے تے دے قاتل زندہ پھر دے رہن یہی گلاں ہو رہی ہیں اچانک جناب صدیق اکبر نو ہوش آیا پہلا سوال کیتا میرے آقا دا کی حال ہے میرے آقا دا کی حال ہے برادری کہیں اٹھ کے کھڑی ہو گئی انہیں کہا ابو قحافہ پتر نو سمجھا لے اسی برادری ازم تے کٹھے ہوئے ہیں اسی اندے دین تے کٹھے نہیں ہوئے اگر انہیں محمد عربی دا نا لینا بند نہیں کرنا اسی کسے صورت بھی جناب آلہ اتھے نہیں کھلونا ماں پیو کہندے نے پتر نہ لینا مناداری تے برادری رس جائے گی صدیق اکبر نے فرمایا رس جان پرواہ نہیں اللہ تے اندہ حبیب راضی رہنے چاہی دینا ترجمہ کیتا ہے اردو والے نے کہ روٹھتی ہے یہ دنیا تو روٹھے میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے سن لو سارے جہاں کے دیوانوں عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے آئیے جناب صدیق اکبر نے اپنی برادری دی ناراضگی مل لے لی لیکن رسول اللہ دے دین لو چھوڑنا گوارا نہیں کیتا اس تو بھی تھوڑا جا کے چلیے جناب اعلیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اللہ سوا لکھ سی آبادیاں اپنیاں قربانیاں آج تے صرف کسی دی ختم نبوت دے مسئلے تے فیار ہو جائے تے سواری گلہ کرتا ہے مولوی صاحب لبیک والے ویسے تو ٹھیک ہے لیکن آپ پہ پرچے ہوتے ہیں آپ پہ پابندیاں بڑی ہیں ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے فلاں 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 تعلق والے میں کہنا چاہنا یارو ایتے چھوٹیاں چیزاں نے لیک وقتوں 14 صدیاں پہلے آؤ ذرا ایک نظر دیکھو تے صحیح تو انہوں پتا چلے اسلام واسطے کی کچھ حضور دے سیاپا نے برداشت کیتا وہ بھی وقت آیا جس ویلے جناب حضرت خبیب بن عدی نو اس طرح سولی دے اتے چڑھا کے لکڑی دے نال جناب اعلیٰ کل مار کے جوڑ دیتا گیا لٹکا دیتا گیا ہتھاں وچ بھی کلنے پیراں وچ بھی کلنے حتیٰ کہ جناب اعلیٰ ایک وڈا سارا کل پیٹ دے اندر مار کے پیچھے لکڑی نال جوڑ دیتا گیا تڑپ تڑپ کے مرن واسطے چھوڑ دیتا گیا صرف ایویں نہیں در مقام ترغیب دے اتے پورے مکے دے نشانے باز بلایا اور آکے کوئی کہنا میں تیر مارا گا انہیں اس محمد عربی دے غلام نو کن جا کے لگے گا پھر انہیں تیر چلانا تیر کن نو زخمی کردہ گزر جانا پھر لوگاں نے جناب شاباش دینی پھر ایک دوسرے نے کہنا انہیں میں تیر مارا گا انہیں گوڑے آلی گھٹنے آلی ہڈی تے جا کے لگے گا پھر انہیں تیر چلانا تے آکے گھٹنے تے لگنا پھر کسے نشانہ لانا کہ میں دی اکھ دا نشانہ لا رہے ہیں انج تڑپا تڑپا کے یس ویلے جناب اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نو شہید کرن واسطے جناب اعلیٰ پورے مکے دے تماش بین کھڑے لے ایسے لمحے دے اللہ را کے مشرقین مکہ دے سردارہ وچوں آ کے ابو سفیان نے سوال کیتا تاکہ اس وقت کلمہ نہیں سی پڑھے اس وقت ابو سفیان نے ہی سوال کیتا ہاں سوچ داتے ہوئے گا کہ تیری جگہ دے ہوتے تیرے نبی ہوندے سوچ داتے ہوئے گا کہ تیری جگہ تے تیرے نبی نو لے آ کے تینو بچا دیتا جانا تے آپ نے فرمایا تو بڑی غلط گل کیتی ہے یہ تے ایکو واری موت آنی ہے لکھ واری میں مارے جاؤں لکھ واری میں زندہ کیتا جاؤں پھر بھی کوئی آ کے جناب میرے تو پوچھے ہاں اگلی واری پھر مرنا چاہے گا یا تیرے نبی دے پیرا وچ کنڈا چبو دئیے تے کہندے نے میرے عشق دا اعلان ہے میں لکھ واری مر جاواں گا اپنے نبی دے پیرا وچ کنڈا بھی نہیں لگن دیاں گا کیونکہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولی پالیے تھل سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی چھوٹا لے لئیے پیشان ہٹیے نا
فقتلو تاجدار ختم نبوت. اے بچے نے نعرہ لایا ہے من سب نبی فقتلو. یہ ترجمہ ہے جڑا سی پہلے اردو نعرہ لاتے سا کہ گستاخ رسول کی ایک سزا. اصل اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ من سب نبی فقتلو. باری تو کہنا کاش تو آکھیا ہوندا کہ اوے فرانس دے کتے ہو تسی حضور دے خلاف گل کیتی ہے, تسی میرے غوری تے شاہین تے عبدالی دی نشست ہو. خدا دی قسم اس قوم نے مہنگائیاں بھول جانی اسن, اس قوم نے تیرے پیچھے کھڑے ہو جانا سی. لیکن ایک گل یاد رکھنا, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ایک عزت انہوں ملنی ہے جنہیں حضور دی عزت دی گل کرنی. ایک ایڑی گل ہو یار کہ اپنی عزت تے بندہ جذباتی ہوئے, جدو حضور دی عزت دا مسئلہ آئے پھر کہنا کہ جناب امن کی بات کریں, عافیت کی بات کریں. دیکھیں نا جی حالات کو دیکھنا چاہیے. میں کہنا میری عمران خان جناب دی اور آرمی چیف دی ہزاراں جناب اعلیٰ جرنیلاں تے ہزاراں سیاستداناں دیاں عزتاں نہیں, ارباں خرباں جرنیلاں, ارباں خرباں مولویاں, ارباں خرباں سیاستداناں دیاں عزتاں اس خاک تو قربان جتوں میرے نبی دی ڈاچی ایک باری گزر گئی. جڑے عمرے تے جا رہے ہو بھی تے جنہاں نو اللہ تعالیٰ بعد وچ لے جائے او بھی. ایک گل میری یاد رکھنا کہ حج عمرہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ واپسی آنے ہیں تسی جناب اعلیٰ زمزم تے کھجوراں لے کے آئے تے بس یہی تحفے حرم دا ہو. جے اللہ تانوں مکے مدینے لے جائے تے اس جگہ دے تو صحابہ کرام تے اہل بیت اطہار دیاں قربانیاں دیاں یاداں بھی لے کے آنا تاکہ تانوں پتہ لگے کہ دین دی ہے. رب تانوں لے جائے تے یاد رکھیا جے کہ مدینے دے اندر کس طرح مکے تو جناب اعلیٰ مہاجرین چل کے اپنے ہستے رستے گھر چھوڑ کے حضور دے نام دے مدینے تے ہم پکے پکے چلے گئے. کوئی 2-3 مہینے واسطے جیل کٹ کے آئے حضور دے نام دی تے کوئی برادری والے آکھن دیکھو جی چنگا بھلا کم کر رہے سی وچ جیل ٹر گیا. تے اے یاد رکھنا کہ پکے پکے گھراں نوں تالے لا کے حضور دے نام تے صحابہ کہنے اساں تساں احسان نہیں کیتا دین دے. تے جے مدینے شریف آؤ تے مدینے تو واپسی آن لگو تے یاد کر کے آنا کہ ایسے مدینے دے وچوں حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانے دے دین واسطے مدینہ چھوڑ کے ایک باری روانہ ہوئے سی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جدو خانہ کعبہ دا طواف کرو تے یاد کرنا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے فتح مکہ تے تشریف لے آ رہے سن تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا کہ ایک کتی نے بچے دیتے ہوئے. سرکار نے ایک صحابی دی ڈیوٹی لائی, 10,000 دا لشکر روک دیتا. آپ نے فرمایا ایتھے اپنا سواری اپنی کھڑی کر تے اے دے بچیاں دا خیال رکھ, کسے ڈاچی دے پیر تھلے آ کے مر نہ جائے. او نبی جڑا کتی دے بچیاں نو مرن نہیں دیندا. جدو مکہ فتح ہویا ہے تے اس ویلے پوچھا یا رسول اللہ ایک پاسے کعبے دی دیوار ہے, ایک پاسے کعبے دا خلاف ہے, وچے تہاڈا گستاخ ہے, کی کریے؟ آپ نے فرمایا اقتلوہ, وڈ دے اونوں تاکہ قیامت تک حضور دی امت تک پیغام پہنچے. کی پیغام؟ اس دھرتی تے کتا کتی زندہ رہ سکدے نے, سور زندہ رہ سکدا, کتورے زندہ رہ سکدے نے, پر اس دھرتی دے اوتے گستاخ رسول زندہ نہیں رہ سکدے. اس واسطے جناب اعلیٰ رب تانوں لے جائے. اگر میری گل تانوں کڑوی لگے, اگر مولوی صاحب نے جناب کیا بات کر دی, ایک باری علامہ اقبال دی زبانی یاد کر لیں. ماشاءاللہ جی, لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت حضرت اللہ محمد زبیر ہاشمی صاحب خطاب فرمان گے جی میرے تو بعد, بس میں مختصر کرنا توجہ ہے جی. بس جناب اعلیٰ پیغام علامہ محمد اقبال فرمان دے. چلو تانوں ملا دی گل سمجھ نہیں آئی تو چلو مسٹر دی گل سن لو. اقبال فرماندا ہے زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی, زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی, کیا حرم کا تحفہ
زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں. پوچھ اس مسلمان کو لو کیا حرم دا توبہ اس زمزم دی بوتل تو علاوہ کوئی اور بھی ہے یا بس یہی؟ ساڑھے کہنا الحمدللہ جی لوگوں ایک بوتل مل دی ہے میں 2 لے آیا. اے نیک بختہ اللہ تنو بار بار لے جائے. اصل تحفہ تے رسول اللہ دی محبت ہے. آج جمرہ کر کے آ کہ اس محبت اور برکت ہو جائے. دنیا نو پتہ لگے اے حج دے ہوتے گیا سی تے پہلے عمرے تے گیا سی پہلے 3 نمازاں پڑھدا سی تے ہن ماشاءاللہ 5 نمازاں بھی پڑھدا ہے نال تہجد گزار بھی بن کے آیا. جناب پہلے اپنی کھیتی باڑی تے جناب ذاتی کماں تے سیاسی معاملات تے لگا رہندا سی. ہن جدوں حضور دی عزت دا مسئلہ آئے میدان عمل سارے تو اگے گیا. انج بدل کے آؤ دنیا نو پتہ لگے رسول اللہ دا غلام بدل کے آؤ. توجہ ہے. لہذا اے طے ہے جذباتی ہر کوئی ہے. کوئی اپنی ذات واسطے ہے کوئی اپنی بات واسطے ہے کوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و حرمت واسطے ہے. اور تسی پسند کرنا ہے کہ تسی اپنا نام کتھے لکھوانا چاہتے. یہ تسا آپ پسند کرنا. مولویاں دا کام ہے مولوی شریعت دس سکتا ہے. اردو اچ آکھاں کہ مولوی شریعت بتا سکتا ہے بنا نہیں سکتا. سمجھ آئی؟ مولوی صرف اور صرف سیاست بتا سکتا ہے. سیاست مصطفیٰ بتا سکتا ہے. سیاست مصطفیٰ بنا نہیں سکتا. لہذا کسی نو اگر اپنے رویے دے خلاف دین نظر آئے تو انہوں اپنے رویے دا گلا کرنا چاہیے. مولوی نہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے. مولوی دا کم ہے آئینہ دکھانا. اور شیشہ دکھائے کوئی بندہ تنال ہوندے نہ لڑ پوے بندہ غصہ شیشے تے کرنا شروع کر دینا. یہ آپ نے کیا کرنا بھائی اپنے خد و خال درست کرو. توجہ ہے. اے نکے نکے بچے جڑے بیٹھے ہونا چھوٹے بال ایک باری جناب ہاتھ کھڑے کرو. سارے بچے جڑے جنہوں نے داڑھی نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑے کرو. صرف اچھا بابیاں نو رہن دیو صرف بال ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ لاؤ ذرا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بال کر کے. اور سارے نعرہ لاؤ ہاتھ اٹھا کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. بس اسی گل نال جناب اعلیٰ گفتگو ختم. یہ ساریاں چیزاں تسی اکھاں نال دیکھ لئیو. کوئی عدم اعتماد واسطے رونا تے نکلیا کوئی حکومت بچان واسطے نکلے ہو. لیکن اس پاکستان دے اندر ایکو جماعت ہے جو حضور دی عزت تے حرمت واسطے 35 اپنے شہیدان دے لاشیں چکے. لیکن نعرہ ہوئی رکھے آئے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا. حالات جتنے مرضی خراب ہوئے انہاں دی گل ہوئی رہی ہے کہ ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے. کیونکہ اس مرد کلندر دا پڑھایا سبق کے جنہیں ویل چیئر تے بہ کے دن مسلسل جگرات دی حالت دے اندر جدو پیران تے اتری برم آ گئی پھر بھی اپنے آرام کا خیال نہ کیتا تے کہتا رہا ٹوڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے. اور سونے میں مگیدہ لتاج داریاں بس اپنے بوہے دا چوکیدار بس اپنے بوہے دا چوکیدار دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے. تاجدار ختم نبوت. دیکھو پیارے ہو بانیان محفل نے 2 عمرے دے ٹکٹ تے بہت سارا ایک خوبصورت وسیع انتظام کر کے تے انہاں دے دوستاں نے باڑے ساڑے واسطے اے پنڈال سجایا تاکہ اسی بیٹھ کے حضور دے دین دی گل کریے. میرے پیارے ہو ایک گل یاد رکھنا پونی صدی گزر گئی ہے
تے پونی صدی دے اندر بڑے بڑے ڈکٹیٹر تے بڑیاں بڑیاں سیاسی جماعتاں آئیاں تے گئیاں تے ملک دی حالت نہیں بدلی. اگر تسی ملک دی حالت بدلنا چاہتے ہو تے سونی کرنا چاہتے ہو تے رسول اللہ دا او دین لے کے آئے ہو جیدے واسطے میرے مصطفیٰ بدر اچ بھی گئے، احد اچ بھی گئے، حنین اچ بھی گئے، جیدے واسطے میرے تے تیرے کریم آقا خندق اچ بھی گئے. تے ساریاں چیزاں جس وقت تساں تے میں سمجھ جاؤں گے انشاءاللہ حضور دا دین تخت آ جائے گا. جدو رسول اللہ دا دین تخت آنا ہے پھر انج نہیں ہونا کہ دشمن واسطے قانون اور ہوئے تے اپنے واسطے قانون اور ہوئے. پھر سارے واسطے قانون جناب اعلیٰ ایک جیسا ہوتا ہے. اگر تسی چاہتے ہو کہ عدلی آزاد ہوئے، اگر چاہتے ہو کہ تھانہ کچہری جناب سفارش کلچر تو آزاد ہوئے، وی آئی پی کلچر تو آزاد ہوئے، ایکو طریقہ ہے رسول اللہ دا دین لے کے آؤ، ایکو طریقہ ہے کہ رسول اللہ دی شریعت لے کے آؤ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقہ مینوں تانوں دین تے استقامت نصیب فرمائے. تحریک لبیک یا رسول اللہ نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمد. ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، تاجدار ختم نبوت. بس جناب اعلیٰ قوم نو سمجھانا ہے اور یہی سمجھا کے جانا ہے کہ اگر قوم واقعی رسول اللہ دے عاشق سدان تے جناب اعلیٰ اپنے آپنو حقدار سمجھ دے لیتے آؤ حضور دا دین تخت لے آؤ. اس دین واسطے تانوں ہزارہ تکلیفہ نہیں، اگر لکھاں تے کروڑاں بھی تکلیفہ ملیں تے پریشان بالکل نہ ہونا. اے دے نالوں وڈیاں تکلیفہ صحابہ تے اہل بیت نے سانوں کٹ کے دکھا چھوڑیاں نے. اگر تانوں اس دین دے اتے چل دیاں کوئی تکلیف محسوس ہوئے ایک باری حضرت خباب نو یاد کر لینا جنہ دی بال کے نبے انوار لے اگ دے اندر سلاخہ گرم کر کے جدو لال ہو گئی انہاں لال سلاخہ جناب اعلیٰ گارے دی طرح لال سلاخہ حضرت خباب دے سر تلائی وال سڑ گئے، جلد سڑ گئی. آپ جدو شدت دے تکلیف تو بے ہوش ہو گئے، جدو ہوش آیا تے سوال کیتا آیا ہاں جناب اعلیٰ وقت کیسا گزرے اور نام لوے گا اپنے نبی دا. تے اس ویلے حضرت خباب نے کیا کھیا، حضرت خباب نے جناب اعلیٰ ہی فرمایا اے میں انبار اج موقع ہی میرے نبی دین دے آجا، لیکن یاد رکھ اگر تو نہ آئی تیری اگ تھوڑی ہے تے مختصر تے تھوڑی تکلیف والی ہے، میرے رب نے تنو جہنم دی اگ دے اندر جلا دینا ہے. حضرت خباب ابن الارت جیسے لوگاں نے اپنے سر تے تتیاں سلاخہ سہ کے مینوں تے تنو دس چھوڑے آئے یا عشق دا دعویٰ نہ کرے آجے، یہ عشق رسول دا دعویٰ کرو تے پھر بزدلی نہ دکھایا آجے. اس تو تھوڑے جے اور اگے چلو، اگر کسے نو لگے میں بڑی قربانی دے چھوڑی میں اسلام دے نا دے ہوتے بڑا دکھ جھیل کے آیا. ایک باری مولا حسین علیہ السلام نو یاد کر لے آجے کہ جس پاک مدینہ دیا گلیاں دے اللہ رسول اللہ دے قدیاں دے سوار ہو کے جناب آپ مدینہ دی سیر کرتے ہو میں سانا، حتیٰ کہ جناب اعلیٰ ایسی سیر حضرت امام حسن تے حسین کر دینے کہ جناب جس ویلے موڑیاں دے ہوتے آپ تشریف فرما دینے تے باہر تشریف لے کے جا دینے سرکاری دانو لے کے کسے آکیا آؤ بچے تیری سواری کتنی آلہ، میرے آقا فرما دینے سواری آلہ ہے تے سوار بھی بڑا آلہ ہے. اس جناب اعلیٰ گلیاں نے جو میرے تے تیرے مولا حسین آپ نے جناب اعلیٰ ہجرت کی تھی. پھر جناب اعلیٰ اس تو تھوڑا جا اور اگے چلو، کلہ مدینہ نہیں چھوڑے مکہ بھی چھوڑے تے کنہ دنہ میں چھوڑے. علامہ صاحب تشریف فرمانے کس موسم میں مولا حسین نے مکہ چھوڑے 8 ذی الحجانو اگلے دن دنیا حج دیا تیاریاں کر رہی ہے. میرے تے تیرے مولا حسین حج نو عمرے میں تبدیل کر کے آپ عازم کوفہ ہوئے تاکہ قیامت تک سید علی دی سرزمین دے لوگاں نو پتہ چل جائے اور لوگوں یاد رکھ لینا
دل دیاں تختیاں تے لکھ لینا میں حج نو عمرے وچ بدل کے جا رہا ہوں حج چھوڑ کے نانے دے دین تے پہرا دین جا رہے ہوں تاکہ پتہ چلے حجاں دیاں قضاواں ہو سکدیاں نے دین مصطفیٰ دے پہرے دیاں قضاواں نہیں ہو سکدیاں اس تو بھی تانوں اگے لے کے چلنا میرے ڈر لگتا ہے حضرت جی کیا کریں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں حضرت جی گھر میں بڑا ہوں سربراہ ہوں توڑے تے میرے بچے جناب اعلیٰ جتنے مرضی سانوں پیارے ہوں حضرت علی اکبر پاک جڑیاں راواں تو گزر کے گئے ساڑھے رنگے ارماں دے خرماں ساڑھے بچیاں جیسے ارماں دے خرماں اس خاک تو قربان جتو شہزادہ علی اکبر اکوار گزر کے گئے میرے مولا حسین نے علی اکبر بھی دے چھوڑے میرے مولا حسین نے علی اصغر بھی دے چھوڑے آج بڑے شوق نال مولویاں نو لکھ کے دے دینا مولوی صاحب شہادت سڑاؤ مولوی صاحب شہادت سڑاؤ جناب اعلیٰ فلاں پاک سے ہستی دی فلاں پاک ہستی دی شہادت سڑاؤ ایک باری مولوی تو اے بھی پوچھو اے شہادت ہوئیاں کیوں نے ایک باری مولوی تو اتنا تے سوال کرو اے دردناک واقعہ ہویا کیوں ہے تے تینو مولوی دسے کہ یزید دی سیاست تے حکومت دے خلاف مولا حسین نے آواز اٹھا کے آپ نے میدان دے اندر دنیا نو دس چھوڑے آئے کہ قیامت دی سویر تک حسینی ہوئی ہوئے گا جڑا ہر یزید نما حکمران دے مقابلے وچ کھڑا ہوئے گا جڑا ہر یزیدیت دے جناب اعلیٰ مزاج دے سامنے کھڑا ہوئے گا تاویں کوئی راضی ہوئے یا ناراض ہوئے حسین دا منڑالا ہمیشہ حق نال کھلوئے گا باطل دے سامنے ٹکر لے لوے گا تاکہ دنیا نو پتہ لگے جناب اعلیٰ تاکہ دنیا نو جناب اعلیٰ پتہ لگ جائے کہ اے مولا حسین دے غلامہ دا انداز ہوندہ ہے کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے میرے مولا حسین نے فرمایا او مسلمانوں ذرا اس چیز نو دل دیاں تختیاں دو لکھ لو آپ نے ارشاد فرمایا لو کانت اللبدان انشیت للموت اگر ایک بدن موت واسطے ہی بڑھائے گئے نے اور یقیناً موت واسطے ہی بڑھائے گئے نے تو آپ نے فرمایا فقتل فی سبیل اللہ افضلو کہ اگر ایک جسم موت واسطے بڑھے گئے نے تو پھر اللہ دے راہ دے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یہ سب تو اعلیٰ موت ہے دوسرے لفظان دے اندر بستریاں تے مرنا تے جناب اعلیٰ بزدلی دی موت مرنا دین تے اوکھا وقت ہوئے تے چھپ چھپ کے جناب اعلیٰ نکراں وچ بہ جانا تے انج مرنا اے مولا حسین دے غلاماں دا انداز نہیں ہو سکدا مولا حسین دا غلام میدان دے اندر کھڑا ہوئے گا چاہے زمانہ مخالف ہوئے چاہے زمانہ حامی ہوئے اور صدیاں گزر گئیاں یزید نو سلام کوئی نہیں کر رہا ابن زیاد تے شمر نو سلام کوئی نہیں کر رہا سلامیاں آج بھی مولا حسین نو ہی مل رہی ہیں آج بھی جناب اعلیٰ اس پورے مجمع دے اندر سوال کرو کسے کولوں کہ پنجویں چھویں نسل دے تیرے دادے یا پردادے دا کی نام سی تے بہت کم لوگ ایسے ہون گے ہزاراں چو ایک جنہوں اپنے دادے پردادے دا نام یاد ہوئے 7ویں 8ویں نسل دا لیکن جناب اعلیٰ اس پورے مجمع دے اندر پتہ کرو کسے 10 سال دے بچے کولوں یہاں بچے 10 محرم نو کی ہویا سی 10 محرم نو بچہ تینوں دسے گا کہ مولا حسین نے اپنے نانا جان دے دین تے پہرا دیتا سی اس پورے مجمع وچوں پتہ کرو جناب سارے تو کہ تہاڈا دادا کدوں فوت ہویا سی دن کیڑا سی نہیں پتہ ہونا جناب اکثریت رو بہت کم ایسے بندے ہونے نے ہزاراں وچوں جنہوں یہ پتہ ہوئے گا دادا کدوں فوت ہویا لیکن اتنے سب نو پتہ مولا حسین کدوں جامع شہادت نوش فرمایا ہر ایک نو پتہ ہے ہر کوئی کہہ رہے آئے کہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل
میں جانا یاد ہے. زندہ باد. انہیں مانا, انہیں مانا, انہیں مانا. فتح لا الہ الا اللہ محمد الرسول. رضوی تیرا نام رہے گا, رضوی تیرا نام. توجہ بھائی, کہتے بس آخری گل, میری گل ختم ہے. حضرت بیٹھے نے, بس ایک مسئلہ دس کے میں گل ختم کر رہا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف سپورٹ ہی تو کی تھی فلاں جماعت کی, کیا فرق پڑتا ہے, ہم نے صرف ووٹ ہی تو دیا تھا. سنو, کیا یزید نے مولا حسین تو اعتماد ووٹ نہیں سی منگیا, منگیا سی؟ کیا مولا حسین نے یزید نو ووٹ دیتا؟ آپ نے فرمایا کہ ووٹ دی اتنی قیمت ہے کہ میں باطل نو نہیں دے سکتا, ایندے واسطے میں علی اکبر دے دیاں گا, لیکن میں ظالم نو ووٹ نہیں دیا, میں کسی دین دے دشمن نو ووٹ نہیں دیاں گا. جڑا 5000 تے 10000 تے وکدا ہے انہوں ایک باری گربان جھانکنا چاہیے کہ اپنے ووٹ دی قیمت تو 10000 لانا ہے تے کہنا ہے کہ جناب میں مولا حسین دا غلام ہاں. حسین دے غلام گردن کٹا سکتے ہیں, ظلم دے نظام نو پرچی نہیں دے سکتے. اس تو بھی اگلی گل, اگلے دن ایک مولانا بڑی اچھی گل کر رہے سن, انہوں نے کہا جی حدیث شریف دے اندر آندا ہے, اور یہ حدیث کئی باری تسی بھی سنی ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کوڑ کرلے نو جڑا بندہ ایک ضربے وچ مارے گا انہوں انیاں نیکیاں ملن گیاں. ایک صحابہ سوال کیتا, یا رسول اللہ انہوں کیوں ماریا جائے؟ آپ نے فرمایا جس وقت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹیا جا رہا سی, ایک پھوکا مار رہا سی. توجہ ہے, تسی مینوں دسو کوڑ کرلے دی پھوک نال کوئی فرق پیندا ہے؟ ہولی ہولی بول رہے ہو. اون دے پھوک نال کیا ایڈا بڑا جڑا ہے سی جناب 40x80 دا جڑا 80 گز دا جڑا اتنا بڑا ایریا سی, اگ ہی اگ سی, بندے نیڑے نہیں سی جاندے, ہوائے جاندے, پرندے بھی جناب وہ دے جھلس کے اندر جا پیندے سن. اتنے بڑے ایریا دے وچ کنی دور تو بہ کے انہیں پھوکے مارے تے کی فرق پینا سی اون دی پھوک نال. لیکن قیامت تک اون دیاں نسلاں بھی لعنتی ہو گئیاں. کیوں کہ انہیں ووٹ اپنا نمرود نو دتا سی. ان دی خواہش یہی سی, ان دا دل یہی کر رہا سی کہ نمرود فاتح ہو جائے تے ابراہیم علیہ السلام جل جان. تے میں نو تسی دسو جن دے دل وچ خیال سی کہ فلانا جیتے نا تے کیا بات ہے, فلانا کامیاب ہوئے نا تے کیا بات ہے, جنہیں نمرود دی جیت دا خیال بھی کیتا, قیامت تک ان دی نسل بھی لعنتی ہو گئی. تے اندلیب جنہوں تسی بلبل کہندے ہو, اپنے منہ دے اندر جناب تھوڑا جا پانی لے کے آنا تے انہیں جناب اتھے آ کے سٹنا, کسے نہ کسے طریقے نال اگ بجھ جائے. تے اون دے پانی دے قطرے نال اگ بجھ سکدی سی؟ نہیں بجھ سکدی سی. لیکن قیامت تک جدوں تک بہاراں تے باغاں دا نام آئے گا, بلبل دا نام بھی ضرور آئے گا. اس واسطے جناب, اس واسطے جناب اعلیٰ تانوں آخری نصیحت, مرنا تے ہے ہی کیوں نہ حضور دے ہو کے مرو, کہ صدا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہاراں, صدا نہ باغ پہ حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں, تے مان نہ کریے روپ گھڑے دو تے وارث کون حسن دو, صدا نہ ریسن شاخ ہریاں تے صدا نہ پھل چمن دا. تاجدار ختم نبوت ائی دن سن, لبیک آلیاں دے گھراں وچ چھاپے سن, لبیک آلیاں دے گولیاں سن, لبیک آلیاں نو کل عدم کرن دیاں گلاں ہو رہیاں سن. تے اج سال بعد کل عدم کرن والیاں نو اپنی جان دے لالے پے ہوئے نے. میں اتنا کہنا چاہنا وا کہ ایڈا مان تے ایڈی آکڑ چنگی نہیں ہوندی اپنے اقتدار تے. صدا بادشاہی میرے رب دی, صدا بادشاہی. ہاں جی, اس واسطے رہنا حضور دے دین نے, رہنا میرے رب دی بادشاہی نے. تے تہاڈا کم بندا ہے کہ یار لبیک دا ساتھ دیو, حضور دے دین نو پرچی بھی دیو تے حضور دے دین دا ساتھ بھی دیو.
تاکہ تہاڈیاں نسلاں بھی فخر کر کے آکھن کہ کوئی موٹر وے دے نام تے، کوئی تبدیلی دے نام تے، کوئی روٹی کپڑے مکان دے نام تے نکلیا، اسی حضور دی عزت دے نام تے نکلیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، انج ہی بیٹھے رہنا ہے۔ محفل جاری ہے تواڈے وچوں اج دو انسان، دو حضور دے نوکر اج عازم مدینہ ہون گے انشاءاللہ، تے تسی سارے احباب نے اسی طرح محفل دی رونق نو بحال رکھنا ہے۔ حضرت دا بھی خطاب ہوئے گا، اگے جس طرح چاہن گے محفل چلان گے۔ وآخر دعوانا